بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، لبیک یا حسین۔ آج ہم اتر پردیش کے ڈسٹرکٹ بریلی کے نگر پنچایت سیتل میں اور سیتل میں اس وقت میں بیٹھا ہوں، میرے سامنے بیٹھے ہیں عرفی رضا، جو اس وقت مالٹا میں ایک یونیورسٹی میں ایز اے ملازم ہے، اور میں ان سے ہی جاننا چاہوں گا آج کل جو ایران کے بارے میں تھوڑا سا میں بتائیے، ایران کے بارے میں کیا اتہاس ہے ایران کا، اور اپنا نام بتاتے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سید عرفی رضا زیدی ہے اور میرا تعلق سیتل سے ہے، اور موجودہ ٹائم میں مالٹا کی ایک یونیورسٹی میں کام کر رہا ہوں۔ پہلے تو بہت بہت شکریہ سرتاج لائیو عزاداری کا اور سرتاج بھائی کا، جنہوں نے مجھے موقع دیا اپنی بات رکھنے کا اپنے یوٹیوب چینل کے مادھیم سے۔ تو سب سے پہلے میں اگر اجازت ہو تو ایران کی تاریخ پر مختصر تبصرہ کرتا چلوں۔ جی بتائیے۔ ہاں دیکھیے، ایران کی تاریخ تقریباً 6 سے 8 ہزار سال پرانی ہے۔ یہاں کی بڑی قدیم تہذیب ہے۔ دنیا کی جتنی بھی تہذیبیں ہیں ان میں سے ایک بہت ہی خاص تہذیب رہی ہے، اور اگر ہم اس پہ نظر ڈالیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ 3000 سال قبل مسیح کہ 3000 BC میں یہاں پر ایک الامی نام کی قوم رہا کرتی تھی، جو کہ جس کی تہذیب جو ہے وہ الامائٹ سویلائزیشن کے نام سے مشہور ہوئی تاریخ کے اندر۔ تو سب سے پہلے اس کا نام ملتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہمیں ماد نام کی ایک قوم کے حوالہ ملتا ہے وہاں پر، کہ جو ایران کے اس خطے میں آباد ہوئی۔ اچھا، اس ماد نام کی جو قوم تھی، اس کے بعد میں وہاں پر ایک اور قوم آباد ہوئی جس کا نام تھا پارس، اور یہ وہی پارس نام ہے کہ جس کے نام سے فارس نام ایجاد ہوا اور وہاں کے لوگ فارسی کہلائے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ان فارسی لوگوں کے بعد میں اور کچھ وقت بعد میں جو ہے وہ آخانمد ایمپائر بنے، جو کہلاتے ہیں کہ دنیا کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی سپر پاور تھی اس وقت میں، اپنے دور میں، اور اس کی بنیاد رکھنے والے جو تھے وہ سائرس دا گریٹ تھے۔ سائرس دا گریٹ کے بارے میں کچھ مسلم اسکالرس کا ماننا یہ ہے کہ قرآن کے سورہ القحف کی بنیاد پر ہم انہیں جو ہے حضرت ذوالقرنین کا نام دے سکتے ہیں، اور ان کی جو یہودیوں کی مقدس کتابیں ہیں جیسے تالمود ہو گئی آپ کے اور توریت ہو گئی، اس میں بھی سائرس دا گریٹ کی حکومت کے بارے میں اور ان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بابل خطہ تھا، اس ٹائم ملک تھا، اس میں ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا جس کا نام تھا بخت نصر، اور وہ نہایت ہی ظالم قسم کا بادشاہ تھا، اور اس نے یہودیوں کے اوپر بہت سارے ظلم کیے تھے، اور ان کو پکڑ کے جو ہے وہ اپنے دیش بابل لے گیا تھا، ان کو قیدی بنا لیا تھا، ان پہ ظلم کرتا تھا۔ تو ان کو جو ہے وہ سائرس دا گریٹ نے بچایا اور ان کو آزاد کروایا اس بادشاہ کے ظلم سے۔ تو اس لیے یہودی لوگ بڑا احترام اور عزت کی نظر سے جو ہے ان کو دیکھتے ہیں۔ اچھا، پھر ہوتا یہ ہے کہ 3 صدی میں یہاں پر ساسانی حکومت بنی، اور سرکاری طور پہ جو زرتشتی مذہب ہے، زوروسٹرین جسے انگلش میں کہتے ہیں، وہ یہاں کا سرکاری مذہب بنا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر پیدائش ہوتی ہے، تو اس وقت ایک بہت بڑا معجزہ رونما ہوا۔ وہ معجزہ یہ تھا کہ جو آتش کدہ تھا ایران کا سب سے بڑا آتش کدہ، اس کی آگ بجھ گئی۔ تو یہ ایک معجزہ تھا، اور یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک محل تھا، اس کے کنگورے تھے 14، وہ کنگورے ٹوٹ گئے۔ تو یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اب تھوڑا سا اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو ایک بہت بڑے صحابی ہیں سلمان فارسی، ان کا تعلق بھی جو تھا وہ ایران سے تھا، اور انہوں نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا تو وہ ایران سے، فارس سے جو ہے وہ تشریف لے گئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اب ہم آتے ہیں اسلام کی جو گولڈن ایج ہے، جسے ہسٹری میں گولڈن ایج کہا گیا ہے، تو اس میں پرشینس یعنی فارس کے لوگوں کا بہت اہم رول رہا ہے۔
جیسے کہ بہت بہت بڑے سائنٹسٹ میتھمیٹیشینس اس ٹائم میں گزرے ہیں آپ کے، جن میں مشہور نام ہیں الرازی ہو گئے، ابن سینا ہو گئے، اور ایک بہت بڑا نام ہے الخوارزمی، جنہوں نے دنیا کو الجبرا اور الگوریدمس جو ہے وہ دنیا کو دیا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو مذہبی طور پہ بھی بڑے بڑے علماء وہاں سے گزرے ہیں۔ اب اس کے بعد آتا ہے صفویوں کا دور۔ تو یہ صفویوں کا وہ دور ہے کہ جس کے دور میں شیعت کو وہاں کا سرکاری مذہب قرار دیا گیا، سرکاری طور پہ اسے ایکسیپٹ کیا گیا شیعت کو۔ پھر یہ کہ صفویوں کی حکومت رہی جس کو کہ ریپلیس کیا نادر شاہ نے، اور نادر شاہ نے ان کو ہٹا کے گدی سنبھالی اور وہاں پر بیٹھ گیا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بہت بڑے تاریخی واقعات گزرے ہیں وہاں پر۔ تو یہ مختصر تاریخ رہی ہے ایران کی